بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے توبہ نہ کی وہی ظالم ہے۔ ناظرین محترم، اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ رب کائنات انسان کو ڈھیل دیتا ہے۔ جب ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر وہ اگر اس گناہ سے توبہ کر لے تو اس کے دل پہ جو سیاہ نقطہ لگتا ہے اس کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر وہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ دل انسان کا بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کو کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ابن العربی کہتے ہیں جب تم کسی کپڑے میں کوئی گناہ کر لو تو پھر اسی کپڑے کے اندر کوئی نیکی کر لو، اور اگر تم کسی ایسی جگہ پہ گناہ کر لو تو اسی جگہ پر تم کھڑے ہو کر کوئی نیکی کر لو، تاکہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو وہ جگہ تمہارے خلاف گواہی دے گی، اور وہی کپڑے جو تمہارے خلاف گواہی دیں گے اسی مقام پر یہ اپنے رب کے سامنے بول کر کہیں گے کہ مولا اس نے گناہ کیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ کہیں گے کہ مولا اس نے نیکی بھی کی تھی، تو رب کائنات ان کی اس بات کو مانے گا اور اپنے پیارے بندے کی بخشش فرما دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ظالم وہ ہیں جو توبہ نہیں کرتے۔ تو حضرات محترم، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو ہمیں اپنے اس گناہ پر شرمندگی ہونی چاہیے، اپنے رب کے حضور حاضر ہوں، اس گناہ کی معافی مانگیں۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور مقدس لمحات جو ہیں وہ تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ یہ مالک کائنات کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک اور رمضان عطا فرمایا۔ تو رحمتوں کے جہاں پہ دروازے کھلے ہیں، بخشش کے جہاں پہ دروازے کھلے ہیں، مغفرت اور توبہ کے جہاں پہ دروازے کھلے ہیں، کیوں نہ ہم رب کائنات کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش فرمائیں۔ ظالم ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو گناہ کر کے پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، ان لوگوں کو ظالم نہیں کہا کہ جو گناہ کرتے ہیں۔ انسان غلطی کر جاتا ہے، گناہ کر جاتا ہے، لیکن رب اس اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ کب یہ میری بارگاہ میں آئے اور مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کو بخش دوں۔ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، گناہ کرتا پھر توبہ کر لیتا، پھر گناہ کرتا پھر توبہ کر لیتا، پھر گناہ کرتا پھر توبہ کر لیتا، ارادے کا کچا تھا، بار بار گناہ کر لیتا، بار بار توبہ کرتا۔ 70 مرتبہ اس شخص نے توبہ کی، لیکن اپنی اس توبہ کو توڑ دیتا تھا۔ اب اس شخص کے دل میں خیال آیا، جب 70 بار اس نے توبہ کر دی، کہ اس بار ہو سکتا ہے میری توبہ کو قبول نہ کیا جائے، اور میری توبہ کو میرے ہی منہ پر مار دیا جائے۔ اب یہ اس شخص کا گمان تھا کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ جو میں نے گناہ کر لیا، توبہ کو توڑ دیا، رب کائنات میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ اب اس شخص نے آخری بار توبہ ہی نہ کی۔ اب اس شخص کو اللہ رب العزت نے ندا دی، اے میرے بندے، تو نے اس بار میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے توبہ کیوں نہیں کی؟ وہ کہے گا، مالک میں نے اس بار توبہ اس لیے نہیں کی کہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں نے اتنی بار تجھ سے وعدہ کیا اور وعدہ کر کے اپنے اس وعدے سے مکر گیا، اپنی اس توبہ کو توڑ دیا، اور مجھے یہ گمان ہوا کہ اگر میں نے اس دفعہ توبہ کی تو مالک کائنات میری توبہ کو میرے منہ پہ مار دے گا۔ اور رب کائنات نے پھر اس وقت کے پیغمبر سے یہ کہا کہ جاؤ، جا کر میرے بندے کو یہ پیغام دو کہ اے میرے بندے، تو ہی مایوس ہوا ہے نا، میں نے تو حوصلہ جو ہے وہ نہیں ہارا۔ میں نے کب کہا کہ میں تیری اب توبہ قبول نہیں کروں گا؟ اگر تو اب بھی اس گناہ کی توبہ کر لیتا تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اب یہ جو اس نے شرم کی تھی، رب کائنات نے اس شرم کی بدولت ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، اس ظلم پر، اس زیادتی پر ڈٹنا نہیں چاہیے، بلکہ رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا چاہیے،
اور اپنے رب سے معافی مانگتے ہوئے اس سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ مالک کائنات، ہم آج کے بعد یہ گناہ جو ہے اس سے پکی توبہ کرتے ہیں اور تیری جو راہ ہے اس پر چلنے کی یقین دہانی فرماتے ہیں۔